علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن اسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا قال یہ نے کہا ابلیس یا ابلیسو اے ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین تو کسی نے منع کیا تو سجدہ کرنے سے تو سجدہ کیوں نہیں کیا تجھے سجدہ کو حکم دیا ہے تو کیوں سے الگ ہو گیا کھڑا ہو گیا جیسے مسلمانوں سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے کہا لم اکن لاسجد میں کیوں کر اسے سجدہ کروں اس بشر کو سجدہ کروں لبشر خلقتہ یعنی یہ پیدا کیا تو نے من صلصال سڑی مٹی تو سیاہ مٹی تو حماء مسنون یہ گاڑے اس گارے تو اس نے کہ میں سجدہ کراں یہ نہیں تکنا کچھ بھی ہوا کرے تو پیغام چاہے کسی نے ہاتھ میں کوئی پہنچ جائے دیکھیے پیغام دینے والا کون ہے پیغام دینے والا کون ہے کہا اخرج نکل جائے تو خراجہ ہوتا ہے نکل جانا اسے کہتے ہیں خراجہ یہ کیا ہے فخرج پس نکل جا بے شک یہ سیغہ امر ہے نکل جائے تو پس نکل جائے تو یعنی کوئی بات نہیں من فإنک رجیم رجیم کسے کہتے ہیں مرتد کسے کہتے ہیں نامراد تو نامراد ہے مرتد کہتے ہیں نامراد کو تو نامراد ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ تجھے قیامت تک لعنت ہے تجھے کس کی لعنت پڑی تکبر کی وجہ سے تکبر کیا تو لعنت پڑی تو پھر کیا کہا قال رب اے پروردگار قال مطلب کہا رب پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون مجھے مہلت دے دے نا کدے تاکہ جتنا چیر آدم یہاں رہے تو میں باغی رہوں گا اے آدم جس وقت یہاں سے اٹھا لیا جائے گا تمام مخلوق اٹھا قیامت آئے گی تو وہاں حساب کتاب کے لیے اس وقت تک تو میں یہاں رہوں گا ہی نہیں میں ان کے راستے میں کھڑا رہوں گا قال پھر کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں پھر آگے کیا کروں گا الی یوم وقت المعلوم اس دن تک مہلت مانگتا ہوں کہ جس دن تک یہ قیامت آئے گی قیامت تک مجھے قیامت تک گمراہ کیا گیا ہے یعنی مجھے نکال دیا گیا ہے یعنی گمراہ کو ہوتے ہیں جو اللہ کے در سے منکر ہو جاتے ہیں اسے گمراہ کہتے ہیں اللہ کا قانون جو حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں 5 بنا کلمہ روزہ نماز حج زکوٰۃ ان سے اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو گمراہ ہے اپنے در سے دور کرنے والے کو گمراہ کہتے ہیں اور میں گمراہ قال رب کہا اے پروردگار مانگیا پھر بھی پروردگار کو نہیں بما اغویتنی میں قسم کھاتا ہوں لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین میں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا رہوں گا دعوت دیتا ادھر ہی آ جاؤ میرے پاس آؤ ادھر آ جاؤ ہم یہاں باتیں کریں کہ اللہ کے رسول کی باتیں کریں ادھر ہی آ جاؤ 2 منٹ آئے ادھر باتیں کریں تو کرنا کیا ہے محمد رسول اللہ ایمان کی پہلی جو
اصل روح ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے. تو جو ایک یہ کہیں کہ یہ تو بڑے بھائی کے مقابلے یہ کو پھر وہی بات نکلی. ساتھ ملے تو جو ایمان کی روح ہے وہ کھینچ کر باہر نکالے. ایسا ہم بات کرتے ہیں اس لیے کو راستے میں بیٹھیں گے. محمد رسول اللہ سورۃ منافقون پڑھیں ٹھائیاں پارا وہاں بھی کہ جو رسول اللہ کے پاس ہے ان پہ خرچ نہ کرنا جو رسول اللہ کے ساتھ ہے. یہ منافقین کا. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو ایک ہی برابر ہے، میں نہیں ان کو بخشوں گا، اس لیے یہ تیرے نافرمان ہیں. یہ تیرے نافرمان ہیں جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں. ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا چاہے دعا کریں بھی ان کے لیے تب بھی میں نہیں مانوں گا. تو اس سے پتہ لگا رحمت اللہ عالمین کے دروازے پہ جائیں گے ادھر رحمت ملے گی. تو اس دروازے سے جو منکر ہوا وہ ایسے ہی ٹھینگا بجاتا رہا، کوئی اس کا مقصد نہ. بڑا بڑا روپ بنایا، بے شمار کنگھیاں کی، بڑی بڑی داڑھی لمبی بھی کر لی چھوٹی بھی کر لی، کبھی منا دی کبھی کسی کر لی. مگر ایک وقت آئے گا کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو محمد رسول اللہ کی محبت میں ڈوب گئے. سب سے بری چیز اس نے کیا کیا؟ یہ تکبر کیا. ابا یہاں تو نہیں لکھا مگر کیا؟ ابا واستکبارا، آکڑیا تکبر کیا. مکان ہو گیا من الظالمین، ظالموں سے اپنے آپ نے ظلم کر بیٹھا. یہ بات ہے کہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ کچھ ان کے ملنے والے محبت رکھنے والے بھی تھے. تو آگے سے کتا آیا تو راستہ تنگ تھا، دائیں بائیں کیچڑ تھا. تو کتا بار بار جھپٹے لے رہا ہے باجید بستامی کو، باقی کسی کو کچھ نہیں کہتا. باقی سننے والے ہی نہ تھے، ان کو یہ اہلیت ہی نہ تھی یہ کتا کیا کہہ رہا ہے. تو باجید بستامی نے پہلے تو کھڑے رہے تو ان کا یہ کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے کیچڑ میں اتریں گے تو یہ کتا آگے سے نکل جائے. تو اگر کتے کو پتا میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو جانتا ہے. تو حضرت باجید بستامی نے کہا کہ کیچڑ میں اتر جاؤ سارے، اس کو راستہ دو. راستہ دیا تو کتا بڑے آرام سے نکل گیا. مریدوں نے پوچھا کہ یہ جو ہم گھر سے کھانا کھا کر آتے ہیں آپ بتا دیتے ہیں کتا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ہمارے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا تھا، یہ آپ کو جھپٹ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو باجید بستامی رحمۃ اللہ فرما رہے تھے کہ یہ کتا کہہ رہا تھا کہ میں کتا، آپ نے کون سا نیک عمل کیا تو انسان بنے، میں نے کون سا جرم کیا ہے میں کتا بن گیا ہوں؟ میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اللہ نے کتا بنایا تو میں بھی خوش ہوں، اس کی مرضی، میں اس کی مرضی پہ راضی ہوں. تو آپ کیچڑ میں اس لیے نہیں اتر رہے تو میرا راستہ روکا ہے. میں حقیر بھی جانتے ہو، پلیت بھی جانتے ہو، تو راستہ بھی میرا روکا ہے. میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اگر میں حقیر ہوں تو میرا راستہ نہیں روکنا چاہیے تھا. میں چونکہ آ رہا ہوں. تو جب نکل گیا تو پیچھے سے پھر اس نے پلٹا لیا تو پھر دو ببکے دیے. اب کیا کہا اس نے؟ کہا باجید بستامی یہ کیچڑ کا داغ دھویا جائے گا مگر تکبر کا داغ نہیں دھویا جائے گا. یہ کیچڑ کا داغ یہ دھویا جاتا ہے مگر تکبر کا داغ یہ باقی داغ رہتا ہے، اس کی مدت ہوتی ہے، اس وقت تک یہ داغ دھویا نہیں جائے گا. اس لیے تکبر سے بچیں. میں بڑا آدمی ہوں، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، کچھ بھی نہیں ہے کسی کی. پتہ نہیں کتنا عرصہ تک بعد میں شرمندہ ہوگا میں تو اس کی ملکیت سمجھتا تھا کہ میں مالک ہوں، میری تو کوئی ملکیت نہیں، بلکہ الٹا مجھے تو حساب دینا پڑا ہے. وہ جو میں نے دی تھی اس کا کون سا تو نے شکر ادا کیا ہے؟ تو ہمیں تو کہا واشکرولی ولا تکفرون، شکر کا نہ کفر کا. شکر نہ کرنا کسی بات کا یہی کفر ہے.
اللہ کی عطا کا، جیسے شیطان نے اتنی بڑی عزت لی ابلیس نے، مگر کیا جس حال میں رکھے تو راضی رہنا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے تھا۔ پھر اسے کیڑے نکالنا کہ یہ تو گارے سے بنا، بدبودار مٹی سے نکلا، یہ ایسے ہوا، یہ تو ایسے، میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ تو پھر انکار کیا تو پھر یخرج ہو گیا، نکل گیا، پھر نامراد ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد یعنی نامراد کی، یعنی مراد پورے ان کو توقع ہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، نماز عاجزی کا نام ہے، تکبر کا نام نہیں ہے۔ تو پھر اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، تو اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بالکل ہٹے کٹے مڑے بچے اس عمر نے بھی، وہی ایسی بات نہیں ہے جی، وہ ایسی زندگی ہے۔ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کہتا ہوں، میں اللہ نے کہا میں نے تو اتنی تکلیف دیتے ہی نہیں ہوں، جو کو برداشت نہ کر سکے میں تو اتنی دیتے ہی نہیں ہوں تکلیف۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا اللہ ہمیں نماز کا حکم دے تو توفیق نہ دے پڑھنے کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یار تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف میں بھی نماز پڑھ تاکہ تجھے اجر زیادہ ملے، تو شکر کر، مجھے تکلیف میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے اجر زیادہ ملے گا۔ میں نے اللہ کی رضا پہ چلنا ہی چلنا ہے، اصلا اپنا یار اس کی طرف اپنی پیٹھ کرنی نہیں ہے، اس کی طرف ہی چلنا ہے۔ تو پھر یہ تو ہمیں شکر کریں کہ میں تکلیف ہے، یہ پروردگار کا جو حکم ہے اس کے بجا لایا ہوں، تو یہ میری خوش قسمتی ہے، میرے لیے اور خوش قسمتی ہے کہ میرے لیے کیا بنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے کہ نماز بھی دی، تکلیف بھی دی، تکلیف کا اجر بھی دیا، تو ثواب بھی دے دیا، شفا بھی دے دی۔ تو ہمیں کوئی بھی اگر تکلیف بھی آتی ہے تو اس کا بھی شکر ادا کریں، یا اللہ میری گناہوں کا کفارہ تو نے دیا، مجھے اپنے گناہوں سے معافی مانگوں گا تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کرے ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔